بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو آگے بڑھو اور اللہ کے مددگار بنو۔ یہاں سے سورہ صف کی آخری آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آیت اس صورت میں فیئرویل ایڈریس کی حیثیت رکھتی ہے۔ صورت کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے الوداعی کلمات ہیں، اور بات یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی۔ یہ الفاظ 3 بار ان 14 آیات میں آیا۔ پہلی بار جب یہ الفاظ آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم عمل میں کمی کیوں دکھاتے ہو؟ زبان سے جس پر ایمان کا اقرار کرتے ہو، عمل اس کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ پھر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایمان والوں کو پکارا، انہیں عمل میں کمی، یہ رویہ ٹھیک کرنے کا طریقہ بتایا اور فرمایا حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہارے عمل میں کمی کو ٹھیک کر دے، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ کرنا یہ ہے کہ تم بھروسہ رکھو اللہ اور اس کے رسول پر کہ وہ میرا بھلائی چاہتے ہیں، اور اس اعتماد کے ساتھ خود کو بہتر بنانے کی جدوجہد کرو، رسول کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، دین میں اپنا مال لگاؤ، اپنا وقت، اپنی توانائی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کرو۔ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب پھر سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والوں آگے بڑھو اور اللہ کے مددگار بنو۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کو مخاطب کیا، انہیں ان کا غلط رویہ بتایا۔ دوسری بار ایمان والوں کو مخاطب کیا اور اس غلط رویے کو درست کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ تیسری بار انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی دینے کے لیے پکارا اور کہا کہ آگے بڑھو اور جد و جہد کرو، انصار اللہ بنو۔ آپ نے خلیل اللہ کا لقب سنا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا لقب، اللہ کا دوست۔ آپ کے کئی دوست ہوں گے، مگر اللہ کا دوست ہونا یہ بہت ہی بڑا آنر ہے۔ اسی طرح کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ سے کلام کرنے والا۔ ہم کئی لوگوں سے زندگی میں کلام کرتے ہیں، مگر اللہ سے کلام کرنا یہ بہت ہی بڑی عزت ہے۔ اسی طرح سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اللہ کی تلوار۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ یہ تمام صرف القاب نہیں بلکہ شرف اور عزت بھی رکھتے ہیں اپنے اندر۔ مگر یہ القاب ایسے ہی نہیں مل جاتے، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ جتنا بڑا لقب اتنی ہی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے آزمایا، اور وہ ہر نئی آزمائش جو تھی ان پر آنے والی پچھلی سے زیادہ مشکل تھی، یہاں تک کہ زندگی کی سب سے مشکل آزمائش، بڑھاپے میں ان کو اولاد ملی۔ اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اسماعیل علیہ السلام، اور خواب میں دیکھا کہ اس کی گردن پر چھری رکھ رہا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس خواب کا عملی نمونہ بنے، اس وقت جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے الفاظ ارشاد فرمائے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے پکارا ابراہیم، بس یہی امتحان تھا، تو جو خواب میں منظر دیکھا وہ پورا کر دیا۔ تو امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں، ختم ہوئی آزمائش۔ تو ایسے ہی نہیں مل جاتا خلیل اللہ کا لقب۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا اسی زندگی میں، مگر اس کے ساتھ آزمائش بھی بہت بڑی تھی۔ دنیا کے بدترین انسان سے جا کر کلام کرنا، فرعون سے۔ موسیٰ علیہ السلام جان بچا کر جب مصر سے نکلے تو دعا کی، ربی نجینی من القوم الظالمین، میرے رب مجھے ظلم کرنے والے لوگوں سے نجات دے دے۔ 10 سال بعد کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے پکارا تو فرمایا انِئْتِ القوم الظالمین، کہ دوبارہ جاؤ ان ظالم لوگوں کے پاس، قوم فرعون، یعنی فرعون اور اس کے لوگوں کے پاس۔ اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مگر ان کا صحابہ میں بہت مقام ہے، عظیم سپہ سالار، کئی فتوحات ہیں ان کے نام پر، یہاں تک کہ مسلمانوں میں مشہور ہونے لگا کہ جس جنگ کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان وہ جنگ کبھی نہیں ہارتے۔ اپنی موت سے پہلے انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ میں بستر پر مر رہا ہوں، جنگ کے میدان میں شہید نہ ہو سکا، حالانکہ میرے جسم پر کوئی حصہ نہیں جہاں جنگی زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر سیف اللہ، اللہ کی تلوار کو کون کاٹ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، بڑے بڑے القاب بڑی محنت اور بڑی قربانیوں سے ملتے ہیں۔
اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ ایسی ہی جد و جہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں سے یہاں مانگی ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، دین کے لیے مال اور زندگی لگانا، اسے سیکھنا، اسے سکھانا، اس پر عمل کرنا، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، اس جد و جہد میں یہاں تک کہ قتال کی نوبت بھی آئے تو پیچھے نہ رہنا۔ اس تاحیات جد و جہد کے ساتھ پھر لقب بھی بہت بڑا ہے، انصار اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، آگے بڑھو اور اللہ کے مددگار بنو، بالکل ویسے ہی جیسے حواریون بنے تھے۔ حواریون عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو قرآن میں حواریون کہا گیا۔ یہ 12 لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی، اپنے رسول کے مشن کو آگے بڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد بھی یہ لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہے، ان تمام مشکلات سے لڑتے رہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب ان پر آ پڑی تھی۔ اپنی آخری سانس تک انہوں نے اپنا فرض نبھایا، جنگ کوئی نہیں کی، اس کی نوبت ہی نہیں آئی، یہ تعداد میں بہت ہی کم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کمزور ہوتے دین کو لوگوں کے دلوں میں پھر سے مضبوط کرنے کا کام لیا۔ ہسٹری ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا۔ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے حصے کا دیا جلائے رکھا۔ اندھیری رات میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ستارے بن کر چمکتے رہے، اللہ کے دین کو، رسول کی تعلیمات کو اپنے عمل سے بھی ثابت کیا اور لوگوں تک اس کی تبلیغ بھی کی۔ آپ نوٹ کریں کہ یہاں کس قدر قلیل اور کمزور لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ان کے مضبوط ایمان اور مضبوط عمل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے جیسے بنو، اللہ کے مددگار بنو، جیسے حواریون بنے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ باطل قوتیں بہت زور لگا رہی ہیں اور حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا للحواریین من انصاری اللہ، کون بنے گا میرا مددگار اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون بنے گا اللہ کی طرف، اس کے دین کے لیے۔ مگر حواریون نے یہ نہیں فرمایا کہ نحن انصار الی اللہ، اللہ کے دین کی خاطر ہم آپ کی مدد کریں گے، مطلب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہوئی ہم حاضر ہو جائیں گے۔ مگر انہوں نے معاملے کی سنجیدگی کو سمجھا، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، پورے خلوص کے ساتھ، اپنی پوری توانائی، تمام صلاحیتوں کے ساتھ، دل و جان سے حاضر ہیں۔ پھر اس کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے نحن انصار اللہ فقط، یعنی ہم ہی ہیں 12 لوگ، صرف 12 لوگ، مگر اپنی قلت کے باوجود دل و جان سے حاضر ہیں، پورے خلوص کے ساتھ ہم بنیں گے انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ ہمیں چاہیے یہ لقب، اور اس کو پانے کے لیے ہر طرح کی جد و جہد کرنے کو تیار ہیں۔ یہ حواریون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار کیسے بنے، آخر انہوں نے کام کیا کیا؟ تو آپ کو اگر اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ یاد ہو، انہوں نے فرمایا تھا نمبر 1 انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ جب انہوں نے بنو اسرائیل سے کلام کیا تو یہی بات پھر حواریین نے لوگوں تک پہنچائی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ساختہ نہیں بلکہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، نہ ہی وہ کوئی من گھڑت رسول ہے اور نہ ہی اللہ کے بیٹے۔ حواریون نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بنو اسرائیل تک عیسیٰ علیہ السلام کی تمام باتیں پہنچائی، ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مصدقا لما بین یدی من التورات، تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، یعنی اس کی اپنے عمل سے تصدیق کرو، لوگوں تک اس کی حقیقی معلومات پہنچاؤ۔ یہی کام ان حواریون نے کیا، تورات کا عملی نمونہ بنے اور تورات کی صحیح تعلیمات عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی۔ پھر تیسرا کام تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا بن کے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، یعنی ہر لحاظ سے تعریف والا۔
حواریون نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں جو انہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملی تھی لوگوں تک ان کی تبلیغ کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ۔ حواریون کی کوششوں کا نتیجہ بھی نکلا، ان کی کوششیں رائے گاہ نہیں گئیں، بلکہ بنو اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے حقیقت پر اور باقی لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ بنو اسرائیل ایمان اور کفر کے دو گروپ میں بٹ گئے۔ ایمان والے صرف وہی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانا، جھوٹا نہیں مانا اور اللہ کا بیٹا نہیں مانا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات یعنی اپنی کتاب کو صحیح طرح سے تھام لیا، اس پر قائم رہے اور آنے والی رسول کی بشارت کو سنجیدگی سے لیا، اس رسول کے آنے کا انتظار کیا۔ اگرچہ یہ لوگ کم ہی رہے۔ جو لوگ حواریین کی موجودگی میں ایمان لائے جب عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ مزید 72 لوگ تھے جو ایمان لے آئے حواریین کے علاوہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے درمیان کے جو 600 سے زائد سال کا عرصہ تھا، ان حواریون کی قربانی کے باعث دین اسلام کم ہی صحیح لیکن موجود رہا۔ جن کو حقیقت چاہیے تھی ان کے لیے راستہ کھلا رہا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں الذین آمنوا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ۔ جو لوگ ایمان والے تھے ہم نے ان کے ایمان کو تقویت دی، مضبوطی دی، اسٹرینتھن کیا ان کے ایمان کو دشمن کے مقابلے میں۔ بنو اسرائیل میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو یہاں الذین آمنوا کہا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عدوہم ایمان والوں کا دشمن کہا جا رہا ہے۔ یعنی نسل در نسل یہ ایمان اور کفر کی کشمکش باقی رہی، مگر ایمان والے اللہ کی مدد سے قلیل ہوتے ہوئے بھی اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، ان کے دل حقیقت پر مضبوط رہے۔ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ۔ جب احمد یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سچ میں پوری ہو گئی۔ جب قرآن نے بھی انسانیت کو وہی پیغام دیا جو تورات میں موجود تھا، جب قرآن نے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں اللہ کے بندے اور رسول ہی تھے، تو یہ ایمان والے ہی ظاہرین بنے۔ ظاہر باطن کا متضاد ہوتا ہے۔ ظاہر الارض مینز زمین کے اوپر، اور بطن الارض زمین کے نیچے، یعنی کفر کرنے والے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی باطن میں چلے گئے اور ایمان والے ہی پرومیننٹ رہے۔ ظاہرہ کا لفظ جب اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے تب اس کا مطلب غلبہ ہوتا ہے، یہاں ظاہرہ اعلیٰ کے ساتھ نہیں آیا۔ حواریین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے غالب کبھی نہیں ہوئے۔ ہاں، حقیقت کھلنے پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر یہ لوگ تاریخ میں ممتاز اور پرومیننٹ نمایاں ضرور رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ایمان والوں کی مدد کی، ان کے ایمان کو تقویت دی، ان کے ایمان میں ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا۔ تو ایمان والوں کو بار بار اس صورت میں الذین آمنوا کہا گیا۔ یہ یقین دلانے والی بات ہے کہ ایمان والوں جیسے ہم نے ان کی مدد کی، ہم تمہارے بھی ساتھ ہیں، تم آگے بڑھو، اللہ تمہارے ایمان کو بھی ویسی ہی تقویت دے گا، ویسے ہی مضبوط کرے گا اس جد و جہد کے سفر میں، دین کو عملی اعتبار سے اپنانے میں۔ چاہے تم حواریین کی طرح قلیل ہی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت ضرور بنے گا۔ یہاں پر سورہ صف کی ایکسپلینیشن ختم ہوئی۔ پورا قرآن بہت ہی حسین ہے، and this surah it is one of my favorite and life changing surah۔ کئی ماہ کا ریسرچ ورک ہے جو ان ویڈیوز میں آپ نے سنا۔ یہ میری حقیر سی کوشش ہے۔ آخر میں امام راضی کے الفاظ کوٹ کرنا چاہوں گی جو انہوں نے ایک آیت کی تفسیر میں کہے، ہَذَا مَا وَصَلَ إِلَيْهِ عَقْلِي، یہ ہے جو میں نے عقلی اعتبار سے اس صورت کے بارے میں سمجھا۔ فَإِن يَكُ صَوَابًا فَمِنَ الرَّحْمَٰنِ، اگر یہ صحیح ہے تو یہ رحمان کی طرف سے، اس کی رحمت ہے مجھ پر۔ وَإِن يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوئی تو وہ میری اور شیطان کی وجہ سے ہے۔ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ بَرِيئَانِ، اللہ اور اس کا رسول اس غلطی سے بری ہیں، اس خطا سے بری ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا خَصَّانَ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ فَضْلِ وَالْإِحْسَانِ إِنَّهُ الْمَلِكُ الدَّيَّانُ۔ بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياك بآياته وذكر الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔